الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ مومنون ہم نے شروع کر دی تھی اور سورہ مبارکہ کی ہم نے پہلی 16 آیات پڑھ لی۔ آج ہم نے اس کی آیت نمبر 17 سے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ پچھلا سبق اس بات پر ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پیدا کیا، یعنی جو اس کی پیدائش کا پروسیس اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، غیر معمولی معجزانہ پروسیس، اس کو سامنے رکھا جائے۔ اس کے بعد یہ سوال باقی نہیں رہتا، آپ سوال کہیے یا اعتراض کہیے کہ جو انکار کرنے والے بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ آخر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، یہ کیسے ہوگی؟ یعنی اس کا کیا امکان ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا؟ آیت جو آخر میں ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات بیان کرنی مقصود ہے کہ انسان کا موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مرتبہ پھر زندگی پانے کا اللہ کا فیصلہ ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت اور قرآن مجید کی دعوت اصل میں یہی دعوت ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ جو اس ضمن میں اعتراضات اٹھائے جاتے تھے اور اب بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ لوگ ظاہر نہیں مانتے، کہیے کہ نہیں ماننا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح سے بیان کیا ہے وہ مختلف پہلو ہیں قرآن مجید میں جو بار بار سامنے آتے ہیں۔ اب جو ہم سبق شروع کر رہے ہیں، یعنی پچھلے سبق میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے غیر معمولی طریقے سے، حیرت انگیز معجزانہ طریقے سے انسانی بچہ رحم مادر میں مختلف صورتیں اختیار کر کے، مختلف مراحل سے گزر کے پیدا ہوتا ہے، پھر پلتا پڑتا ہے اور زندگی کے مختلف مراحل طے کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جب بنانے والا دوبارہ بنانے کے لیے فیصلہ کرے گا تو اس کو اس میں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ اب ایک دوسرا پہلو ہے جس کو کہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ چلیے مان لیا کہ موت کے بعد زندگی ممکن ہے، امکان کو مان لیا، مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کیا ہے؟ سو آخرت کے بارے میں دو اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں، آخر کیوں اور دوسرا کیسے۔ تو پہلے اس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو بتایا گیا کہ بھائی اپنے اور اپنی طرح کے انسانوں کے پہلی مرتبہ پیدا ہونے کے پروسیس کو اگر آپ جانتے ہیں تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ سوال کہ کیوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم
اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان کو چھوڑ دیا اب جو چاہے کرو، نہیں، بلکہ برابر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، ان کی نگہداشت کی جا رہی ہے. یہ جو آسمان ہے، یہ آسمان بھی ایسا مضبوط اور محکم ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس خالق نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت مضبوط، بہت طاقتور ہے، بلکہ اس نے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اس نے پیدا کیا، ان کے اس دنیا میں رہنے کے زمانے میں استحکام اور سیکیورٹی کا بھی بندوبست کیا. یعنی ایسی کوئی ڈھیلی ڈھالی چھت نہیں بنائی کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دوسرے دن گر رہی ہے، بلکہ ایک مضبوط آسمان، 7 آسمان تہ بتہ بنائے. وانزلنا من السماء ماء بقدر، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی بقدر، اندازے کے ساتھ، اندازے کے مطابق. اندازہ یعنی ضرورت جو انسان کی ہے اس کا لحاظ رکھ کر جتنا اس کو چاہیے اس کے مطابق. فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پانی اترتا، بارش ہوتی اور غائب ہو جاتا، اور اس کے بعد جب پانی کی ضرورت پیش آتی تو معلوم ہوتا کہ پانی تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں. فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ہمارا ارادہ ہوتا، اگر ہم چاہتے، اس کو واپس لے جانے پر پوری قدرت رکھتے تھے، اس کو واپس لے جا سکتے تھے، غائب کر سکتے تھے پانی کو. تو اللہ تعالیٰ نے بارش سے پانی کا بندوبست کیا جو انسان کی یعنی سب سے شدید ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور اس کو عام طور پر ان کی ضرورت کے مطابق اس نے اتارا. یہ جو پانی کے اتارنے میں بعض اوقات کمی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات زیادتی ہو جاتی ہے، جس کا کہ ہم تجربہ کرتے رہتے ہیں، یہ تو در حقیقت اللہ ہی کی اسکیم میں انہی انسانوں کو ان کی کوتاہیوں پر تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کے آزمانے کے لیے ہوتا ہے. ورنہ دیکھیں نا، سمندر تو زمین سے کہیں زیادہ بڑا ہے، تو اگر پانی یہاں سے آنا تھا تو ایسا آتا کہ سب کچھ ختم کر کے چلا جاتا. تو عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پانی ہماری ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے، ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہم اس کا بندوبست نہیں کر پاتے، اور پھر ہم مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، جس آزمائش میں انسان پھر پڑتا ہے، اور وہ الگ سے پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توقعات ہوتی ہیں، انسان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے. فرمایا کہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یہ جو پانی آتا ہے ہماری پیاس بجھانے کے لیے، اور اسی طرح سے اور ہمارے فوری پانی کی ضرورتیں، صفائی وغیرہ کی، ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور کام بھی کرتا ہے. یعنی یہ جو بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے اگائے، انشانا، تمہارے لیے
جنات من نخیل و عناب، باغات کھجوروں اور انگوروں کے. یعنی یہ بھی اصل میں پانی ہی ہے کہ جو کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ آدمی کو ذہانت کی ضرورت نہیں ہے. بارش نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو پنجاب میں تو نہری وہ ہے اہتمام سسٹم، مگر جو بارانی علاقے ہیں آپ کا سالٹ رینج وغیرہ میں، وہاں اگر بارش نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ بیج بوتے ہیں اور کوئی فصل نہیں آتی. تو یہ پانی ہے کہ جو در حقیقت نہ صرف یہ کہ پیاس بجھاتا اور اسی طرح سے دیگر ہماری جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے فوری، یہی پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالی وہ فصلیں، وہ پھل اگاتا ہے جو ہماری اور ہمارے چوپایوں کی خوراک کا ذریعہ بنتا ہے. اس میں چونکہ بات ہو رہی ہے عرب کے لوگوں سے، تو ان کے اپنے تجربے اور ان کے اپنے ذوق کے لحاظ سے فرمایا کہ ہم اگاتے ہیں تمہارے لیے اس کے ذریعے سے باغات کھجوروں کے اور انگور کے. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، ان میں بہت سے میوے ہیں. آگے فرمایا ومنہا تاکلون، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو. اور ان سے کھاتے ہو کا کیا مطلب؟ یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے لیے ان میں بہت میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو، اور ان سے تم کھاتے ہو جب کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض کھانا نہیں بلکہ ایک اور چیز بھی مراد ہے. یعنی تم ان کے ذائقے سے لطف اندوز بھی ہوتے ہو اور ان کو کھا کر اپنے جسم کی خوراک کی ضرورت بھی پوری کرتے ہو. تو دونوں کام ہیں جو تم ان کے ذریعے سے کرتے ہو. یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہربانیاں ہوتی ہیں اس بارش کے ذریعے سے جو بارش آسمان سے نازل ہوتی. فَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور اسی طرح شجرتن وہ درخت، تخرجو وہ بھی اس نے اگایا جو من طور سینا، جو طور سینا سے نکلتا ہے. یعنی یہ اب خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور یہ طریقہ ہے قرآن مجید میں کہ عام کے بعد خاص، فرام جنرل ٹو پرٹیکولر. تو یہ زیتون کا درخت ہے جو طور سینا میں خاص طور پر ایک اس کی وہ ہے کراپ ہے، اس کا پھل ہے مشہور. تنبتو بالدہن والصبغ للآکلین، یہ جو نکلتا ہے درخت، یہ اس میں وہ درخت اس نے اگایا جو طور سینا میں جو نکلتا ہے، وہ اگتا ہے اور روغن لیے ہوئے. یہ زیتون کے بارے میں کہا گیا. اور کھانے والوں کے لیے یہ ایک اچھا سالن، صبغ للآکلین، ایک اچھا سالن بن جاتا ہے. یعنی ایک تو روغن ہے، وہ اس میں تیل کی مانند چکناہٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک بہت ہی عمدہ کھانے والوں کے لیے جن کا وہ ٹیسٹ ہے ان کے لیے بڑا اچھا ایک سالن کی صورت اختیار کرتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس خاص ڈش کو جانتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں، ان کے لیے ایک براہ راست
اللہ کی نعمت کے احساس کرنے کا یہ ایک اس کی مثال دی، ایک انداز اختیار کیا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے دسترخوان پر کھانے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے خوش ذائقہ اچھے ٹیسٹ کے کھانے ہوتے ہیں جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ خیال آئے کہ یہ آئے کہاں سے، کس نے یہ بندوبست کیا، کس طریقے سے بندوبست کیا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آدمی غور کرے تو اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس میں ہمارا کوئی کمال ہے۔ آدمی غور کرے کہ یہ کیا ہے معاملہ کہ ایک زمین کی جو رہنے کے لیے سازگار ہوئی، اس میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ مٹی سے اور پھر پانی کی بوند سے انسان ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل طے کرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آسمان، مضبوط آسمان چھت کی مانند ہے، پھر اسی آسمان سے پانی برستا ہے، بارش کا ٹھیک مقدار میں برستا ہے، پھر اسی سے فصلیں، پودے، پھل اگتے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں اور جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ خیال تو آنا چاہیے نا کہ یہ سب کیا ایسی ہو رہا ہے، اتفاق سے ہو رہا ہے۔ کمال نہیں ہے کہ آج کا ذہین انسان اس بات پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ عبرت یعنی بڑا سبق۔ عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کو دیکھا، ایک بات کے بارے میں آگاہی ہوئی اور اس سے آپ آگے گئے، ایک دوسرے کنکلوژن تک پہنچے۔ تو چوپایوں میں بھی تمہارے لیے بڑا سبق، بڑی عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے کہ جو اس کے پیٹ میں، اس میں پیٹ میں یہ گائے بھینس کا دودھ۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید کھولا ہے، مزید واضح کیا ہے کہ وہ نکلتا ہے اس میں سے جو دودھ، وہ بین فرث و دمن، گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکلتا ہے، لبنن، دودھ، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت مناسب، اپروپریٹ۔ کمال نہیں، یہ اللہ کی مہربانی۔ وہ دودھ کے جو ہم پیتے ہیں، یہ در حقیقت خود ایک بہت بڑا سبق ہے، اور کہاں سے آتا ہے؟ ان چوپایوں کے پیٹ میں سے آتا ہے، اور پھر ہمارے لیے ہماری صحت کا ضامن بھی بنتا ہے، اور ہمیں اس میں اپنے زبان کے ٹیسٹ اور جو بھی ہمارے لذت کے پیمانے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے۔ فرمایا کہ بَلَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ کَثِیرَةٌ وَمِنْہا تَأْکُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے بھی ہیں، یعنی بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ وہ قرآن نے بیان کیا ان چوپایوں میں، ان سے تم کو چمڑا ملتا ہے، تم ان سے اپنے ٹینٹس بناتے ہو، اون تم کو ملتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ان کے گوبر سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو، وہ تمہارے لیے ایندھن بن جاتے ہیں، وہ جلانے کے کام آتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کام ہے جو تم ان سے لیتے ہو۔ فرمایا کہ
منافع کثیرۃ ومنھا تاکل، اور پھر مزید یہ کہ ان سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کے گوشت میں سے. تو یہ بڑی نشانی ہے، یعنی آخر کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں مولانا اصلاحی کہ آپ کہیں گے کہ یہ پھر شیر اور چیتے اور ہاتھی کا کیا مقصد ہے. تو وہ مسیح علیہ السلام کی وہ جو بات ہے نا، ایک اندھے کے بارے میں سوال کرنے کے جواب میں، اسی سے ملتی جلتی بات ہے جو وہ کرتے تھے. کہ مسیح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اندھے کیوں بنائے؟ فرمایا کہ دیکھنے والوں کو دکھانے کے لیے، دیکھنے والوں کو آنکھوں والوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ جو درندے ہیں، یہ اگر نہ ہوتے اور سارے ہی بھیڑ بکری گائے بھینس اور اونٹ کی طرح کے جانور ہوتے، تو یہ احساس ہمیں کیسے ہوتا کہ واقعی کمال نہیں ہے کہ ہم شیر چیتے اور ہاتھی کے تو قریب جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور یہ اونٹ ہے گائے بھینس ہے، یہ بھی اپنے ہجوم میں کوئی کم تو نہیں ہوتے، مگر یہ ہمارے فرما بردار ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس میں بڑا تمہارے لیے ایک سبق ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو، یعنی ان پر تم سوار ہوتے ہو تو خشکی میں، اور سمندر میں کشتیوں پر. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی کسر رہ گئی تھی، انہی چوپایوں کے ذریعے سے تم کو وہ سب کچھ بھی ملتا ہے جن کا ذکر ہو گیا، اور مزید برآں یہ کہ تمہیں سواری کے لیے بھی یہ جانور تمہارے کام آتے ہیں. اور جب سواری کا ذکر آ گیا تو پھر سواری کے لیے تمہیں ایک اور چیز بھی میسر کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کشتیاں ہیں. اور وہ تو یہاں بات بیان کی اور جگہوں پر ایسے بھی واضح کیا کہ یہ کشتیاں ہیں جو بڑے بڑے جہاز بھی ہیں، پہاڑ کی مانند سمندر پر کھڑے ہوتے ہیں اور چلتے ہیں، اور ہوائیں چلتی ہیں تو ان کا چلنا ممکن ہوتا ہے. وہ سمندر کے جس میں آپ اگر تیراکی نہیں جانتے، چھلانگ لگائیں تو آپ ڈوب جائیں، لیکن یہ بڑے بڑے جہاز یہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں، وہ تو اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ پانی میں ایک اصول ہے سرفیس ٹینشن کا. تو گزارش یہ کہ اصول کس نے بنایا ہے، پانی کو اس کا پابند کس نے کیا ہے، اس اصول کو کنسسٹنٹلی اپلائی ہونے کا حکم کس نے دیا ہے. تو یہ اصل میں جو اب قیامت کا ذکر تھا، تو دوسرا جو سوال تھا جو میں نے گزارش کی وہ یہ تھا کہ قیامت کیوں ہوگی. تو اس کی اور بھی وجوہات قرآن مجید نے بیان کی ہیں، مگر ایک وجہ جو یہاں بیان ہوئی ہے اور جگہوں پر بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا نظام ربوبیت ہے، یعنی ہم جس طرح سے کہ اہتمام کے ساتھ پالے جا رہے ہیں، کیا یہ یوں ہی ہے؟ کیا انسان کی فطرت، انسان کی عقل یہی اس کو بتاتی ہے، فتویٰ دیتی ہے کہ تم جب لوگوں کو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ یہ تمہاری تنخواہ ہوگی، یہ تمہیں ہم کھانا دیں گے، یہ تمہاری رہائش ہے، اور تمہیں چھٹیاں بھی ملیں گی، یہ سب کیوں؟ ایسے ہی مزے کرو. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ کبھی نہیں ہوتا. تو اپنے بارے میں یہ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کو جس نے وہ سہولتیں ہم کیا دیتے ہیں جی، ہماری کیا حیثیت ہے، یہ سب کچھ دیا، زندگی اور زندگی سے متعلق جتنے بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ارینجمنٹس ہیں،
یہ سب بھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کا ہم کو پہنچنا، میسر آنا، یہ ہمارا ایک روزانہ کا تجربہ ہے۔ تو پھر آخر جس نے یہ سب کچھ دیا وہ پوچھے گا تو صحیح، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ سب چیزیں جو تمہیں ملی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے بعد ان کے بارے میں سوال ہو۔ اب آخری بات جو بیان کی تھی وہ تھی سواری، یعنی کشتی پہ سواری پانی میں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ تو آپ دیکھیں کیا خوبصورت وہاں سے جس کو کہتے ہیں نا گریز ہے، کہ بات سے بات نکلتی ہے، کہ جب کشتی پر سواری کا ذکر ہی آ گیا اور بات چل رہی ہے قیامت کی اور اس کے ہونے کے لازم ہونے کی، تو پھر ہمارے ان پیغمبر کا ذکر بھی ہو جائے کہ جو کشتی پر سوار ہونے کے اعتبار سے مشہور ہیں، اور جو ان رسولوں میں سے ایک بڑے رسول تھے کہ جن رسولوں کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دعوت دیں، اور پھر دعوت کے نتیجے میں جو آخر میں اس کا کلائمیکس ہو وہ بھی قیامت کی ایک نشانی بن جائے، یعنی اس دنیا میں ایک چھوٹی قیامت برپا ہو جائے۔ ہے نا یہ مسئلہ ایک کہ آپ نے کہا کہ انسان کیسے غیر معمولی طریقے سے اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کی مولوی صاحب آپ نے۔ ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تم ان میں سے تو کسی کا بھی حق نہیں رکھتے تھے، یہ سب اس نے دی ہیں، تو بھائی اس پر جواب تو ہونا چاہیے۔ آپ کہیں بڑی بڑی اچھی بات کیا، سبحان اللہ۔ لیکن ظالم دنیا اتنی رنگین، اتنی اپنے اندر جذب کرنے والی، پریشانیاں بھی ہیں، مصروفیات بھی ہیں، اور رنگینیاں، اٹریکشنز، ٹیمپٹیشنز بھی ہیں، تو بندہ سنتا ہے بھول جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی اہتمام کیا کہ اس قیامت کو، کہ جس کو لوگ جانتے تو ہیں کہ ہونی چاہیے، جانتے ہیں کہ بالکل ہو سکتی ہے، جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کا فیصلہ سنایا ہے، لیکن طبیعت ادھر نہیں آتی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا اہتمام کیا کہ انسانی تاریخ میں وقتاً فوقتاً اپنے ایسے بندے بھیجے جن کو رسول کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی قوموں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر کے اور اس پیغام کے انتہا پر پہنچانے کے بعد اللہ کی طرف سے اس قوم کو کہ جس نے انکار کیا اس کی بربادی کا مشاہدہ کر کے اور ان کو چھوڑ کر قیامت کی ایک اور دلیل بن گئے۔ سارے رسول جو آئے وہ گویا کہ اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کر کے گئے۔ بڑی قیامت میں کیا ہوگا؟ لوگوں کا حساب کتاب اور ان کے اعمال اور پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو سزا یا جزا۔ ان چھوٹی قیامتوں میں بھی بالکل ایسا ہی ہو۔ عام طور پر دنیا میں نیکی اور بدی ہو رہی ہوتی ہے، نہ نیکی کا کوئی واضح نتیجہ نکلتا ہے اور نہ بدی کا کوئی لازمی برا نتیجہ نکلتا ہے۔ بڑے بڑے خوفناک قسم کے انسان ہیں کہ جو دنیا میں مزے کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، پاپولر ہوتے ہیں، لوگ ان کے گن گاتے ہیں، اور بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں جو مارے کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اچھے نتیجے بھی نکلتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں، وہ نکلتے بھی بہت تھوڑے لیول پر ہیں۔ یہ جو کرما ہے یہ کوئی کیا یونیورسل پرنسپل ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی آپ اگر ہٹلر کی تمام مظالم کو سامنے رکھیں تو کیا اس کو ایک مرتبہ مر جانا انصاف ہے؟ انصاف تو نہیں۔ وہ ایسے بہت سے مظالم دنیا میں ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کا اہتمام کیا، اور
میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کشتی کا جب ذکر آیا تو پھر کشتی والے کا واقعہ بھی آ گیا، جو آپ یوں سمجھیے کہ اسی بیان کا ایک اور نیکسٹ آپ کے یہ سٹیپ ہے، کنٹینیویشن۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے بھیجا نوح کو۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظم۔ قرآن مجید میں آیات ایسے ہی الٹپ نہیں آتی، ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا مضمون جڑا ہوا ہوتا ہے، اور پوری کی پوری سورہ جو ہے وہ ایک پیغام ہے جس کو کہ وہ بیان کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نظم، یہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، رک کر ٹھہر کر غور کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ یہ پیغمبروں کی دعوت، یعنی اس دنیا میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اس بات کو مان کر زندگی گزارنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی حقیر بندے ہیں، اور ہم عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور گناہ ہوتا ہے تو اس سے معافی مانگتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تحمید کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اصل میں تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ اس نے جو بندے بنائے ہیں، جو ہمارے سے متعلق ہیں، کچھ قریب ہیں، کچھ دور ہیں، ان سب کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں اسی کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ دعوت تمام پیغمبروں کی ہے۔ انسان کیا مسئلہ ہے اس کا کہ اللہ کی تمام نشانیاں دیکھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر چونکہ اللہ نظر نہیں آتا تو اس کو ماننے، ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر آ کے ان کو یہ یاد کراتے ہیں کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، یعنی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے علاوہ یہ حیثیت رکھتی ہو کہ تم اس کی عبادت کرو، تم دعا کرو، تمہاری دعا سنے، تمہاری ضرورتیں پوری کرے۔ انسان کو چونکہ اگر وہ سچا دیانتدار انسان نہیں ہے، اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے۔ تو ماضی میں اکثر ایسا ہوا، اب تو خیر پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں نے اور معاملات کر لیے، خدا تعالیٰ کو بالکل ہی مائنس کر لیا اپنی زندگی سے، اپنے نظریات، اپنے ذہن سے۔ لیکن ابھی ماضی میں جب انسان اتنا ذہین نہیں ہوا تھا اور اس کو یہ معلوم تھا کہ معبود تو ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ اللہ کو ماننے کے نتیجے میں جو رویہ، جو طریقہ زندگی کا اختیار کرنا تھا، وہ ایک ڈسپلن کا طریقہ تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بہت مشکل تھا، مشکل ہے، مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا سب سے آسان ہے، لیکن اس میں انسان کو اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہشات سے فائٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل طے ہے کہ اس دنیا میں جو امتحان ہے وہ سارے کا سارا امتحان انسان کے اندر ہو رہا ہے، اپنے نفس سے ہو رہا ہے، اپنی خواہشات سے ہو رہا ہے، اپنی انانیت سے ہو رہا ہے، اپنی سوچ سے ہو رہا ہے، اپنی ضد سے ہو رہا ہے۔ سو انسان اس ڈسپلن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے علاوہ اور بھی معبود بنا لیے، تاکہ وہ جو اللہ کی ایک ضرورت ہے وہ وہاں سے پوری ہو جائے، اور یہ تو اپنے ہی ہے، ان کو تو ہم ہی نے کریٹ کیا ہے، تو ان سے تو جو تقاضے ہیں وہ ہم طے کر لیں گے کیا کرنے ہیں۔ صبح و شام حلوے مانڈے ان کو دینے ہیں، اور
کوئی کچھ دن ایسے منا لیں گے، کچھ جا کے ہار پہنا دیں گے، کچھ 2-4 سجدے کر لیں گے، مگر کریں گے اپنی مرضی. ان کو بھی ہم دے دیں گے رشوت اور اپنی مرضی بھی کریں گے. خدا تعالیٰ کے ساتھ تو یہ نہیں چل سکتا. سو یہ ایک انسانوں کے ساتھ پرابلم رہی ہے. تو جب بھی پیغمبر آئے، ان کی جو ریفارم کا پروسیس تھا، اس میں جو اہم ترین نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے بندوں، اللہ کو مانو اور اس کے بندے بن کے رہو. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا کر کیا تم ڈرتے نہیں اس کے غصے، اس کے غضب سے کہ کیا بنے گا تمہارا؟ پیدا اس نے کیا، سب کچھ دیا اس نے، اور تم نے اوروں کو اس کے ساتھ اللہ کھڑا کیا. اس سے زیادہ ظلم، زیادتی، ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ خود کرتے ہیں، بعض لوگ جو دوسرے کرتے ہیں وہ ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے بارے میں حساس ہو. جن کو اس کا علم نہیں ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور جو علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر رہے ہیں، کم سے کم یہ ہے کہ ان سے گریز کریں. یہ تو بڑی، کیا کہوں میں، زیادتی ہے، ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کھلا شرک ہو رہا ہو اور انسان کا یہ مجھے اس سے کیا ہے، میری تو اصل میں پرائرٹیز کچھ اور ہیں. سو فرمایا کہ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کے اوروں کو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، بشر ہے. یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت پیدا کرے، تم پر اپنی بڑائی، اپنی برتری اس کو حاصل ہو، یہ چاہتا ہے. ظاہر بڑے یہ گھاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو سردار سیاستدان ہوتے ہیں، جیسے کہ بات تو اصل میں کچھ اور ہے، اسٹیٹمنٹ آپ کچھ اور دے رہے ہیں. یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی بات مان لی گئی تو ہماری سرداری گئی، لیکن یہ نہیں کہنا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کریں. بندہ کہے کہ اگر آپ نے حاصل کی بھی ہے وہ حاصل کر لے تو اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن وہ ایک ہے نا، ایک غیرت کو للکارنے والی بات، تو وہ ان کو یہ کہتے. فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو کوئی فرشتے نازل کر دیتا. یعنی اللہ کو اگر اپنا پیغام ہم تک پہنچانا تھا تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے ہی جیسا ایک انسان آ گیا جس کی کہ ہمارے مقابلے میں حیثیت بھی کم ہے. بھائی بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، فرشتوں کو بھیجتے، ہم ان کی بات سنتے، مان لیتے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں یا جو لوگ گمراہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے پاس آرگومنٹس نہیں ہوتے، مگر ان آرگومنٹس پہ جب آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل بے وزن ہے، کہ کوئی حیثیت نہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی چونکہ لوگ بہت سے ایسے ہیں جو دین کو اختیار کرتے ہیں جذباتی طور پر، روایتی طور پر، اور بہت زیادہ عقل سے کام نہیں لیتے. تو وہ جب اس طرح کی آرگومنٹس کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ عقل سے کام ہی نہیں لینا چاہیے، دین سیدھا سادہ اللہ کو ماننا اور اس کے احکام کو ماننے کا نام ہے. جو سنتے ہو اس پر عمل کرو، باقی عقل بقل جو ہے اس میں پڑھو گے تو خواہ کنفیوز ہوگے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری بات ہی عقل کی بنیاد پہ کی، اور یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کے جو مخالفت کرتے تھے
وہ جو اپنے طور پر عقل کی بات کرتے تھے وہ در حقیقت بے عقلی کی بات ہوتی تھی. فرمایا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے ایسی کوئی بات اپنے اگلے بزرگوں میں نہیں سنی. یعنی یہ کیا معاملہ ہے، ایک نئی چیز لے آئے ہیں یہ. بھائی ہم اپنی روایات پر چل رہے ہیں اور وہاں تو کچھ نہیں ہمیں ملا. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ آپ یہ بات کریں کہاں سے کر رہے ہیں، قرآن سے کر رہے ہیں، آپ کو قرآن سمجھ میں آیا، پہلے کس نے کہا ایسی. سو دلیل کبھی بھی پاپولر نہیں ہوئی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، ہم نے پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں سنی، ہمارے آباء و اجداد کے ہاں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی. تو پھر یہ ایک طرح نیا طریقہ اختیار کرنا، اس کی کیا تک ہے. فرمایا کہ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک انسان ہے جس پر ایک جنون سا لاحق ہو گیا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. فتربصوا به حتی ہی، تو ذرا انتظار کرو، خود بخود اس کے جو ہے نا یہ ساری obsession، یہ سارا جو اس کا سوچ کا ہے اس وقت رجحان، وہ ختم ہو جائے گا، وقتی چیز ہے. یہ بہت ہوتا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ وہ یہ ایک ٹیمپرری ایک فیز آتی ہے لوگوں میں، آ کے چلی جائے گی، جسٹ ویٹ فار اٹ، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو. چنانچہ جب کوئی زوردار بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک اسٹریٹجی یہ بھی اڈاپٹ کی جاتی ہے کہ جسٹ کیپ کوائٹ، آپ جواب ہی نہ دیں. جب آپ جواب نہیں دیں گے لوگ بھول جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. قال رب انصرنی بما کذبون، فرمایا نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب تو میری مدد کر اس چیز سے، کذبون، جو انہوں نے مجھے جھٹلایا، یعنی جس میں انہوں نے مجھے جھٹلایا. کس میں جھٹلایا؟ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے انکار کیا تو تم پر عذاب آ جائے گا. تو گویا کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس چیز پر مجھے جھٹلایا، اس کو جھوٹ قرار دیا، اسی چیز کو لیا اور میری مدد فرما، یعنی ان پر عذاب لیا. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے وحی کی ان کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ تم کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق اور ہماری بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ جائے ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور طوفان ابل پڑے. یہ ایک محاورہ ہے، ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں محاورے ہوتے ہیں، ایسے اپنے بیٹے کو دیکھ کے وہ باغ باغ ہو گیا. تو باغ باغ میں باغ کے الفاظ نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ اس محاورے میں جو مفہوم ہے وہ دیکھا جائے گا، یعنی خوش ہونا. یہاں فارت تنور، اس کا مطلب ہے کہ طوفان ہے کہ جو بہت آگے بڑھ گیا، ابل پڑا. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو تم اس میں سوار کرو، یعنی کس میں؟ کشتی میں، اس میں رکھ لو ہر جوڑے دو دو، یعنی جو بھی جانور ہیں ان کے جوڑے رکھ لو. دو دو سے مراد وہی جوڑے. وَأَهْلَكَ، اور سوار کر لو اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی. إِلَّا مَنْ سَبَقَ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں بات، سبق علیہ القول، جن کے بارے میں بات گزر چکی، فیصلہ ہو چکا، منہم، ان میں سے. اپنے ساتھ سب جانور
جوڑا جوڑا رکھ لو. سب سے مراد یہاں سب جانور نہیں ہے. یعنی یہ بھی ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل ہے کہ زبان کا یہ اسلوب ہم نہیں اپریشیٹ کرتے کہ ہم جب کسی موقع پر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس موقع پر جو سب کا مفہوم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. بچہ کہیں غائب ہو گیا، میں نے ہر جگہ دیکھ لی، یعنی گھر کے اندر جہاں بچہ ہو سکتا تھا وہ ہر جگہ دیکھ لی. سو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ جب یہ طوفان تھم جائے گا اور کشتی سے تم اترو گے تو فوری طور پر تمہیں جن جانوروں کی ضرورت ہوگی ان کا ایک ایک جوڑا رکھ لو تاکہ تمہارے کام آئے، اور اپنے ساتھ جو بھی تمہارے ساتھی ہیں، گھر والے اور جو ایمان لائے ہیں، ان کو سوار کرو، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم مجھ سے نہ خطاب کرو، نہ کہو کچھ بھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، جان بوجھ کر انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا. انہم مغرقون، وہ غرق ہونے والے ہیں. فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب تم سوار ہو، تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی، علی الفلک، کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو تم دعا کرو کہ تم شکر کرو اللہ کا کہ جس نے ہمیں نجات دی. کہو کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نجات دی ان ظالم لوگوں سے. وقل، اور دعا کرو، ربی انزلنی، اے ہمارے رب تو ہمیں اتار، منزلم مبارکن، برکت کا اتار، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. اللہ سے دعا تو ہر وقت ضروری ہوتی ہے، ہر موقع، ہر مرحلے میں زندگی میں، لیکن خاص طور پر ان نازک موقعوں پر کہ جب اللہ کی رضا کی خاطر انسان کچھ کرتا ہے اور فیصلے کا وقت قریب آتا ہے. فیصلہ ہر موقع پہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ایسے موقعوں پہ خاص طور پر جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس سے دعا کرتے ہیں، اور یہ اپنے طور پر کوئی استحقاق رکھنا، ڈیزرو کرنا، یہ ان کے ذہن میں کہیں نہیں ہوتا. وہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں. ان فی ذالک لآیات، اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم آزمائش تو کرتے ہی، یعنی یہ سب تو ہونا ہی تھا. اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے انجام تک پہنچانے سے پہلے ان کو آزمائش سے تو گزارتا ہے. یہ آزمائش ہی ہے کہ جو طے کرتی ہے کہ کس کو کیا بالآخر انجام ملے گا، کس کو اللہ کے ہاں کیا حیثیت ملے گی. اس لیے کہ اسی آزمائش کے نتیجے میں انسان کے اندر کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے. جب تک کہ مختلف حالات سے انسان نہ گزرے تو وہ جو انسان کی اصل شخصیت ہے وہ سامنے نہیں آتی. اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں، انسان پھسلتا بھی ہے، مشکلات میں بھی مبتلا ہوتا ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں تکلیف پہنچائی جائے، ہمیں تنگ کیا جائے، یا ہمیں مزے کرائے جائے. ہر حال میں اصل میں جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آزمائے جائیں اور اس آزمائش کے نتیجے میں ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم کس مقام کے مستحق ہیں. ایک مرتبہ پھر میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں
ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 17 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تہ بتہ. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے لحاظ سے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو پھر ہم نے اس کو روکا زمین میں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جانے پر پوری قدرت رکھتے تھے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے، بنائے تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، جنات باغات من نخیل وعناب، کھجور اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں تاکہ تم ان سے لطف اندوز ہو. ومنہا تاکلون، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو، اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور خاص طور پر وہ درخت کے جو اگتا ہے طور سینا میں. تنبت بالدہن، وہ نکلتا ہے روغن کے ساتھ. والصبغ للآکلین، اور وہ بنتا ہے سالن کھانے والوں کے لیے، ان کے لیے غذا کا ذریعہ بنتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بڑا سبق ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے کی چیزیں ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان کے گوشت میں سے. وَعَلَيْهَا، اور ان پر بھی. وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتی پر بھی. تحملون، تم سوار کرائے جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کشتی کی بات ہوئی تو سنو پھر. ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. فقالا، تو انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیر، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، تو کیا تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اوروں کو ڈرتے نہیں اس سے. فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے. ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک انسان ہے تمہاری طرح. یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو لانزل ملائکہ، تو وہ اتارتا فرشتے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اس طرح کی کوئی بات اپنے بزرگوں سے جو جا چکے ہیں ان سے نہیں سنی. ان ہوا الا رجل، یہ تو بس ایک انسان ہے، بھی جنہ، جسے جنون سوار ہوا ہے. تربصوا، تو کچھ انتظار کر لو، بھی اس کے بارے میں، حتیٰ ہی، کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہو جائے گا یا بھول جاؤ گے. قال رب انصرنی بما کذبون، کہا انہوں نے، یعنی نوح علیہ السلام نے، کہ اے میرے رب تو مدد کر میری اس کے ذریعے سے جس کو یہ جھٹلاتے ہیں، جس پر کہ انہوں نے جھٹلایا مجھے. فَأَوْحَيْنَا، تو میں نے وحی کی، الیہ، ان کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ آپ بناؤ کشتی، بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا، میری نگرانی میں، میری وحی کی روشنی میں، میرے یعنی حکم کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، فَارَتْ النُّورُ، اور طوفان ابل پڑا. فَاسْلُکْ فِیہا، ابل پڑے تو فَاسْلُکْ فِیہا، تو پھر تم
رکھ لینا اس میں کشتی میں من کل زوجین اثنین ہر طرح کے جوڑے دو دو، واہلکا اور سوار کرنا اپنے ساتھیوں کو، گھر والوں کو، الا من سبق سوائے ان کے کہ جن کا فیصلہ گزر چکا، علیہ من سبق علیہ القول منہم ان میں سے جن کے بارے میں فیصلہ گزر چکا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا اور میرے سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا وہ بات نہ کہنا، انہم مغرقون وہ تو غرق ہو کے رہیں گے۔ فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ پھر جب تم سوار ہو لو تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ سب کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تو کہو تمام شکر اس اللہ کا ہے، الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جس نے ہمیں نجات دی ظالم لوگوں سے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا اور دعا کرو کہ اے میرے رب تو اتار ہم کو برکت والا اترنا، برکت والی یعنی بہترین اترنے کا جو عمل ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور ہم یقیناً آزمائش میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ جی جناب شبنم صاحبہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ آیت نمبر 20 میں سر جس پلانٹ کا ذکر ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے سر، آپ نے کہا کہ یہ زیتون کا ہے پروبیبلی درخت، تو سر یہ کیا یہ صرف طور سینا سے نکلتا ہے؟ زیتون تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، یہ کوئی اسپیشل پلانٹ ہے سر؟ نہیں دیکھیے، میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پیغام ہے یہ اصلاً ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو مخاطبین تھے، اور ان کی رعایت سے اس میں مثالیں ہیں، واقعات ہیں، زبان ہے، محاورے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کی پوائنٹ آف ویو سے بات سمجھ میں آ گئی پھر اس کو آپ اگر جنرلائز کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ یہی مسئلہ ہوگا۔ ان کے نقطۂ نظر سے ان کے علم میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ وہاں اگتا ہے۔ اگر اس موقع پر یہ بتایا جاتا کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوتا ہے تو وہ ایک نیا چکر شروع ہو جاتا، ایک نیا مسئلہ شروع ہو جاتا۔ تو یہ در حقیقت قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے جو سب سے پہلے اول اس نے خطاب کیا عرب کے لوگوں کو، ان کے اپنے سوچ، ذہنی سطح، معلومات، زبان، محاورے، ٹیسٹ کے مطابق۔ جی نوشاد صاحب۔ جی سر، السلام علیکم سر۔ اس سے پہلے کہ میں سوال پہ آؤں، سیریسلی میں نے ہلا دینے والی باتیں کہیں آج آپ نے سنائی قرآن میں سے۔ مثال کے طور پہ صرف آپ دودھ کو دیکھ لیجئے کہ کیسے گوبر، خون، کھال، چمڑی، ہر چیز سے ایک دودھ کتنا پیور، جس کی مثال دی جاتی ہے کہ دودھ جیسے سفید ہو۔ آئی ایم شیکن سر بیسیکلی۔ سر مائی کوشچن از، 7 آسمانوں کی بات کی گئی ہے اور سائنس والے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان کوئی چیز ہے نہیں، یہ تو میٹنگ آف لائٹس ہے جس سے ہمیں یہ بلو نظر آتا ہے۔ تو از اٹ پاسبل کہ جو جہاں اسپیس میں جاتے ہیں اس سے بھی آگے جا کر یہ آسمان بنے ہوں؟ کیونکہ ہم لوگ، جن لوگوں کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، تو وہ تو یہی جانتے ہیں نا کہ جو نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے۔ تو سائنس کہتی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں، یہ صرف یہ ہے کہ لائٹ کی ویریس میٹنگ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں بلو نظر آتا ہے۔ That's what I want to know, and thank you very much sir for an excellent lecture. Thank you.
اب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو باتیں کی ان میں سے ایک بات جو کنسسٹنٹلی کی وہ یہ ہے کہ ہم نے قریب کے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا. اب اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو یہ اس دن کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ جس دن میں ہم کو آسمان نیلا نظر آتا ہے. یہ تو بات اس رات کی ہو رہی ہے جس رات میں ہم کو ستارے نظر آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آسمان کا ذکر کرتا ہے تو یہ میرے اور آپ کے ذہن میں آتی ہے پہلی چیز کہ یہ نیلا آسمان. وہ ہماری زبان میں بھی، ہمارے محاورے میں بھی، شاعری میں بھی کچھ ہے یہ. لیکن قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بول کر یہ جو ہمارے اوپر کی ایٹماسفیئر ہے جس میں بادل آتے ہیں، یہاں سے لے کے اوپر تک یہاں سے فرشتے آتے ہیں، اس ساری سپیس کو آسمان کہہ رہا ہے. اور اس میں جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف سائنس، مجھے بہت کم معلوم ہے، لیکن مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ اب تک انسان نے جتنی کائنات ڈسکور کی ہے، مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو قریب کا آسمان ہے یہ وہ ہے جس کو بیان کیا ہے. باقی قرآن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس پہلے آسمان یعنی پہلا وہ ہیونلی باڈیز کا مجموعہ کہ جو امیڈیٹلی ہمیں نظر آتا ہے اپنی نگاہوں کو رات کے وقت اوپر اٹھا کر، اس سے آگے ورے 6 اور بھی ہیں. اور قرآن نے ایک اور بات بھی بتائی ہے، اگرچہ کہ قرآن بالکل کوئی سائنسی بات کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ اس کی کوئی نمایاں شکل اختیار کرتا ہے، لیکن بائی دا وے کہیں کہیں جس کو کہتے ہیں نا گزرتے ہوئے ایک آدھ تبصرہ کر دیتا ہے جس میں کہ ایک دنیا ہوتی. جیسے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 7 آسمان اس نے بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی اسی طرح سے. وہ باقی 6 آسمان کیا ہیں؟ وہی ہیں جن کو دنیا نے ڈسکور کر لیا ہے، یا ان کے آگے کچھ اور ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن یہ بات بالکل قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آسمان بول کر مراد یہ جو نیلا رنگ نظر آتا ہے محض یہ نہیں ہے. جی شبنم صاحبہ. جی سر، کھانے کے حلال حرام کے حوالے سے سر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں بہت کلیئر ہیں، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے. تو سر دوسرے مذاہب کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتایا کہ آپ یہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، ان کے ہاتھ تم کھا سکتے ہو، تو سر ڈیفینیٹلی وہ بھی اس میں یہ شامل ہے بات کہ جو حلال چیزیں ہیں وہی ہم کھا سکتے ہیں. تو سر یہی رول ہم سارے ریلیجنس پہ اپلائی کرتے ہیں، بے شک وہ ہندو ہوں مشرک ہوں، تو ان میں بھی جو حلال چیزیں ہیں وہ ہم ادھر بھی کھا سکتے ہیں. تو سر اللہ تعالیٰ نے پھر اسپیسیفکلی اگر وہی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں مشرکین یا ہندوؤں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی صرف اہل کتاب کا کیوں نام لے کر کہا؟ ویسے اللہ میاں غیر مسلم کہہ دیتے. تو سر یہ کائنڈلی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. تھینک یو سر. ایک تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے اس مرتبہ کے پاکستان کے وزٹ میں نے ایسی کسی کو بتایا کہ، اور اچھے کوئی کسی پڑھے لکھے فرد کو بتایا کہ میرے دبئی میں ہمسائے میں ایک ہندو کپل رہتا ہے، تو میرا جی چاہا کہ میں ان کے یہاں جاؤں. تو وہ کھانا کھا رہے تھے، سبزی کھا رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا تو میں بھی شامل ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ وہ تو پتہ نہیں اپنے خداؤں کے نام پر کرتے ہیں. میں کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے رب کا پیغام تو سارے انسانوں کے لیے ہے، میں ان سے جب بات نہیں کروں گا تو ان کو پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ باقی یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. میں نے ایک خاتون سے جو ہندو خاتون ہے جو اب مسلمان ہو گئی ہیں ان سے پوچھا تو
انہوں نے کہا جی کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے بھگوان کا، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاؤ گے کہ جو حلال جانور ہیں لیکن جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، تو یہ حکم تو تھا سادہ۔ آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بہت واضح بتا دیا ہے، بتایا تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اب اسی میں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے 3 اہم سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یعنی غیر اللہ کا نام لے کر تم جائز حلال جانور کو ذبح کرو گے تو اس کا گوشت حرام ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو 3 سوالات ایسے ہیں جن کے پھر جوابات اللہ تعالیٰ نے خود دیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پر ہم جانور ذبح نہیں کرتے مگر اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، تب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی حرام۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں، مت کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ دوسرا سوال کہ جانور حلال ہے اور اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے، لیکن ذبح کرنے والا مشرک ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مانتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ اہل کتاب کا تم کھا سکتے ہو۔ یعنی اگر اہل کتاب اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو چونکہ وہ توحید کو دین کی اصل مان کے زندگی گزارتے ہیں، یعنی شرک وہ بھی کرتے ہیں، شرک ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے قصائی کے پاس جائیں گے اور اس سے پہلے کہیں گے کہ یار تمہارے عقیدے کیا ہیں، تم مزار پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ نہیں، بس وہ مسلمان ہے، آپ نے اس کا مان لیا۔ اسی طرح سے اہل کتاب اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کرتے ہیں آپ ان کو مان لیں گے، ان کے گوشت کو۔ اس میں دال اور سبزی کا ذکر نہیں ہے، یہ بات ہی گوشت کی ہے، یعنی امپلائڈ ہے یہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ توحید کا ماننے والا ہے، جانور حلال ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، لیکن کسی ایسے بتوں کے استھان پر جہاں ان کی پوجا ہوتی ہے، یا کسی مزار پر جہاں جا کے لوگ صاحب مزار کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، تو وہاں اللہ کا نام لے کر حلال جانور ایک توحید کا ماننے والا جب کرے گا ذبح تو وہ بھی حرام۔ جی عائشہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے بھی ایک چھوٹا سا مینشن کیا تھا کارما، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے کہ اسلام میں اس کا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پریشان کرتے ہیں تو وہ لیٹر مطلب کافی سالوں کے بعد ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، تو کیا وہ کارما ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، یا کہ یہ بس جسٹ بائی چانس کوئنسیڈنٹل ہوتا ہے؟ نہیں، دنیا کی زندگی ساری کی ساری ایک آزمائش ہے۔ یہاں نہ کوئی سزا مل رہی ہے نہ کوئی انعام مل رہا ہے۔ قیامت کے بعد سزا بھی ملے گی، انعام بھی ہوگا۔ اس دنیا میں اگر آپ کو بظاہر کسی کے برے عمل کا نتیجہ یا اچھے عمل کا نتیجہ نظر آتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس میں مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی برائی کا اس کو کچھ نتیجہ سامنے آیا ہے اس کی آزمائش ہو اور وہ اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو، دوسرے لوگ بھی اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو۔ جس کو کوئی اپنی اچھائی کا کوئی اچھا انجام ملا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کارما کو ایک اصول کے طور پر مان لیا تو پھر آخرت ختم ہوگی، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں تو کبھی کبھار کچھ ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ مزید ایک امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بن جائے۔ چلیے جی، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.